اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں ہم 3 اماموں کی زندگی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے۔ آپ کا نام نامی کیا ہے؟ علی، اسی لیے اس کا عنوان دیا گیا ہے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام۔ مجھے یہ بتائیے، جب ہم سلام کرتے ہیں زیارت عاشورہ میں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، وہاں السلام علی علی ابن الحسین سے مراد کون ہے؟ چوتھے امام نہیں، چوتھے امام نہیں ہیں، علی اکبر علیہ جناب السلام۔ علی اکبر علیہ السلام مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کون مراد ہے؟ جناب علی اکبر۔ اور یہ بھی جناب علی اکبر کے امتیازات میں سے ہے کہ جب سلام کیا جا رہا ہے تو 2 مرتبہ کم سے کم سلام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، اولاد میں بھی شامل اور نام کے ساتھ تو سلام کر ہی رہے ہیں۔ کیوں امام زین العابدین علیہ السلام مراد نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا شمار شہداء کربلا میں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ سمجھ گئے مولانا؟ ہاں، ہم نے کہا اسی لیے آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے آپ کے مختصر حالات زندگی کیا تھی مولانا؟ آپ کے شیعوں کے تیسرے امام، آپ شیعوں کے تیسرے امام حسین ابن علی کے بیٹے، آپ کی ماں کا نام شہر بانو۔ چلیے مجھے بتائیے کہ امام تیسرے امام ہیں کہ چوتھے امام ہیں؟ ارے امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ شیعوں کے تیسرے امام، امام حسین تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، تیسرے امام حسن ابن علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کہاں ایسا لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ علی کے بیٹے اچھا تھے۔ ایسے، تو یہ ایسا کاما ہوگا ہٹانا ہوگا، جی۔ یہ جو کاما دیا ہے یہ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ کہیں گے آپ شیعوں کے تیسرے امام حسین ابن علی کے بیٹے تھے، صحیح ہے۔ کاما لگائیں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ چوتھے امام۔ پھر کہیں گے حسین ابن علی کے بیٹے، آپ کی ماں کا نام شہر بانو۔ 1 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے وہاں پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی، یہ کون ہیں؟ اصول کافی کے مؤلف ہیں۔ اصول کافی ہماری کتب اربع میں سے پہلی کتاب ہے۔ کتب اربع تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کتب اربع کون کون سی ہیں اپنے؟ وسیم، کتب اربع وہ اپنی جو 4 کتابیں ہیں کون کون سی ہیں؟ اصول کافی، تہذیب، صحیح ہے، استبصار، من لا یحذر الفقیہ، صحیح ہے۔ یہ اپنی 4 کتابیں ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کتب اربع، احادیث کی کتابیں ہیں۔ مذہبی یعنی احادیث ہیں، اس میں اصل احادیث کی کتابیں یہی ہیں، ٹھیک ہے، بہار نہیں ہے، اس میں وسائل الشیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کون کون سی ہیں؟ اصول کافی یعقوب کلینی کی ہے، تہذیب فی الاحکام اور الاستبصار، صحیح ہے، یہ شیخ طوسی کی ہے، لکھ لیں، تہذیب فی الاحکام، الاستبصار، اس سین آئے گا، طب تیب صار صاد الف، استبصار، یہ پہلی کیا ہوئی؟ نہیں، پہلی کافی، اصول کافی، پھر دوسری تہذیب فی الاحکام، تیسری الاستبصار، چوتھی من لا ذات آئے گا، یحذرہ الفقیہ، اس کو شارٹ میں بولتے ہیں من لا یحذرہ الفقیہ، من لا یحذرہ الفقیہ شیخ صدوق کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، تہذیب اور استبصار یہ شیخ طوسی کی، کیا ہوا بیٹا؟ من لا یحذرہ، ذات پہ زبر، الفقیہ، تہذیب اور استبصار شیخ طوسی، اور اصول کافی یعقوب کلینی، محمد بن یعقوب کلینی، جس کی تصحیح و تعلیق کس نے کی ہے؟ علی اکبر غفاری نے، اس کے جلد 1 صفحہ 467، اور دوسری کتاب الارشاد، یہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی، جس کے صفحہ 253 پہ تاریخ کی کتابوں میں چوتھے امام کی ماں کے نام کے متعلق شدید اختلاف ہے، اور شہر بانوں کے علاوہ 12 دوسرے نام، کتنے نام؟ 12 اور نام ملتے ہیں آپ کے، کیا؟ مثلا جہاں شاہ، شہر ناز، جہان بانو، خولا، سلافہ وغیرہ ذکر ہوئے ہیں۔ مزید اطلاع کے لیے رجوع کریں کتاب زندگانی علی بن حسین ڈاکٹر سید جعفر شہیدی، صفحہ 27 سے 29 تک، ریباستان ڈاکٹر حسین کریمان، جلد 1 صفحہ 403 سے 416 تک، ڈاکٹر کریمان نے مقبرہ بی بی شہربانو کے متعلق بحث کرتے ہوئے، جناب شہربانو کا مقبرہ جانتے ہیں کہاں ہے؟ کہاں مدفون ہے؟ مقبرہ یعنی جہاں آپ کی قبر ہو، تو کہاں دفن ہے آپ؟ تہران کے قریب میں، ایران کی جو راجدھانی ہے تہران، اس کے قریب میں جناب شہربانو کا مقبرہ ہے، تھوڑا بلندی پہ، جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے وہ گئے ہوں گے وہاں پہ، کے متعلق بحث کرتے ہوئے جو عام لوگوں کے گمان کے مطابق امام حسین کی زوجہ جناب شہربانو کی قبر ہے، جسے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ امام حسین کی زوجہ جناب شہربانو کی قبر ہے، اس نظریے کی تردید کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے نام کے متعلق مختلف اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا مولانا؟ اس کی تردید کی ہے۔ تردید جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بات کی رد کرنا۔ آئیے دیکھیں، کہہ رہے
سب سے زیادہ مشہور القاب، اب یہاں آپ سے مراد کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، زین العابدین اور سجاد ہیں، صحیح ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک لقب مشہور ہے بیمار کربلا یا عابد بیمار، یہ لقب ہمارے ہندوستان و پاکستان کا دیا ہوا لقب ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، صحیح ہے۔ چونکہ امام علیہ السلام کی بیماری ایسا نہیں تھا خدا نخواستہ کہ وہ تا زندگی کیا رہے، بیمار رہے، صحیح ہے، بلکہ ان کی بیماری وقتی تھی جو مصلحتاً، چونکہ اگر بیمار نہ ہوتے تو کربلا کے جہاد میں شرکت آپ کے لیے کیا ہوتی، لازمی ہوتی، اور اس صورت میں آپ کی جب شہادت واقع ہو جاتی تو سلسلہ امامت کیا ہوتا، منقطع ہو جاتا، اس لیے مصلحتاً پروردگار عالم نے آپ کو کیا کر دیا، بیمار کر دیا، چونکہ بیمار سے عاجز سے جہاد ساقط ہے۔ تو لیکن مشہور لقب آپ کا کیا ہے، زین العابدین اور سجاد۔ امام سجاد علیہ السلام سن 38 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے، کتنے ہجری کو، سن 38 ہجری کو۔ یہاں جب 1438 آیا تھا تو 1438 کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو کتنے سال ہوئے، 1400 سال، کتنے، 1400 سال، جس کے موقع پر کانودر میں یہی باغ زہرہ جب نہیں بنا تھا، اس کی زمین تھی، اس پہ ایک بہت بڑا پروگرام، 4 روزہ پروگرام کیا گیا تھا، صحیح ہے، اور اس کی ایک شیلڈ اپنے حوضے میں رکھی ہوئی آفس میں۔ کب کیا گیا تھا وہ، 1438 میں، ٹھیک ہے، 38 میں کتنے سال ہوئے، پورے 1400 سال۔ اسی طرح سے 1440 جب آیا تو 1440 میں مولا کائنات کی شہادت کو کتنے سال ہوئے، 1400 سال، سمجھ رہے ہیں، اس پہ بھی مجالس کا کثیر تعداد میں جگہ جگہ پر اہتمام کیا گیا۔ ابھی کیا چل رہا ہے، 1445، 1445، مہینہ کون سا چل رہا ہے، اکتوبر، اور اسلامی مہینہ کون سا ہے، ربیع الاول ہے بیٹا، صحیح ہے۔ آج انشاءاللہ امید ہے کہ چاند نہیں نکلے گا، ہاں، کل 30 ہوگی اور پرسوں کیا ہوگی، پہلی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی 29 کا چاند نہیں ہوگا، کیا ہوگا، 30 کا، تو آج کا ہے، شاید 29 ہی ہے آج، نہیں آج کیا ہے، دیکھا ہے، شاید 29 ہے، 16 کو پہلی ہوگی، بہرحال 16 کو پہلی کا مطلب آج کیا ہے، 29۔ تو دیکھیے امام سجاد علیہ السلام 37 کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، الارشاد شیخ مفید، بعض مورخین نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا سال سن 36 یا 37 ہجری بھی ذکر کیا ہے، صحیح ہے، اور اپنے بچپنے کا دور شہر مدینہ میں گزارا۔ بچپن کہاں گزرا امام زین العابدین علیہ السلام کا، شہر مدینہ میں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ کی امامت کے 10 سال کے دور میں بہت سے حادثات کا مشاہدہ کیا۔ جب آپ جائیں گے انشاءاللہ خدا آپ سب کو عمرے اور حج کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ہے، تو وہاں جا کے دیکھیں گے آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے اتنا بڑا پورا شہر مدینہ تھا، پورا شہر مدینہ اتنا بڑا تھا، صحیح، ابھی تمام چیزیں کیا ہو گئی ہیں، بلکہ اس سے چھوٹا تھا، جو حدود اس کے ہیں نا شہر مدینہ اس سے چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن شہر تھا۔
امام حسن مجتبی کی امامت کے 10 سال کے دور میں بہت سے حادثات کا مشاہدہ کیا کہ جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام صرف 6 ماہ کے لیے خلافت اسلامی کے منصب دار رہے. اچھا کتنے حادثات کیوں ہو گئے مولانا؟ اس لیے کہ سن 38 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، سن 40 میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی. تو کتنے سال اپنے دادا کے ساتھ رہے؟ 2 سال. اس کے بعد اپنے چچا کے ساتھ 10 سال. اور اس میں بھی امام حسن مجتبی کو کیا ایک مرتبہ زہر دیا گیا ہے؟ نہیں، 70 بار سے زیادہ زہر دیا گیا ہے امام حسن مجتبی کو. 1-2 بار آپ کے قتل کی کوشش نہیں کی گئی ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری کے بعد 10 سال تک اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے، جب معاویہ کی قدرت عروج پر تھی، یعنی اس کی طاقت کیا تھی؟ اونچائیوں پر تھی. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس سے ٹکراؤ میں شریک تھے. ظاہر ہے جب امام مدینے سے نکلے تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. مکے سے سفر کیا، آپ ساتھ تھے. کربلا پہنچے، آپ ساتھ تھے. بلکہ امام کا سفر اس سے بھی آگے ہے. امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت واقع ہوتی ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کو اس کے ساتھ دوسرے امتحانات بھی دینے تھے. محرم سن 61 ہجری میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے قیام، یہاں قیام سے مراد کون ہے؟ ایک ہوتا ہے قیام و طعام کا اہتمام کیا گیا ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں اس قیام میں اور اس قیام میں کیا فرق ہے؟ مثلا کہیں پہ جلوس عماری ہو تو باہر سے آنے والے مومنین کے قیام و طعام کا اہتمام کیا گیا ہے. اب یہ جو قیام و طعام ہے، یہاں سے قیام سے مراد کیا ہے؟ ہاں، قیام و طعام. قیام و طعام کا منت یہ جو قیام آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کا اہتمام ہے، آپ کے سونے کا انتظام ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام، اب یہ قیام کون سا ہے؟ جنگ کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ جنگ کے معنی میں ہے. وہ قیام مت سمجھ لینا کہ کربلا میں آئے تھے خیمہ لگا کے وہ کر رہے تھے. امام محرم سن 61 ہجری میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے قیام اور آپ کی شہادت کے وقت سرزمین کربلا پر موجود تھے. واقعہ کربلا کے بعد آپ کو امامت ملی. اچھا، جن حالات میں امام کو امامت ملی، کیا کسی اور امام کو ان حالات میں ملی ہے؟ کہ گھر بار لٹ چکا ہے، اقربا، احباب، بھائی سب کیا کیے جا چکے ہیں؟ شہید کیے جا چکے ہیں. صحیح ہے. اس سنگین وقت میں امام نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے. امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے دوسرے اسیروں کے ساتھ آپ بھی کوفے اور شام لے جائے گئے، یعنی آپ بھی ساتھ میں قیدی تھے. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام آپ بھی گئے، اور اس سفر میں آپ مشکلات اور مصائب کے طوفان کو برداشت کرتے ہوئے تمام اسیروں کے سرپرست اور سب کی ڈھارس تھے. ڈھارس سمجھتے ہیں نا؟ سہارا، آس. آپ نے اس سفر کے دوران اپنی شعلہ بار تقریروں کے ذریعے سے یزید کی حکومت کو رسوا کیا. صحیح ہے. شعلہ بار تقریروں سے، مثلا کہ نہیں ایسے کہ جس میں کیا تھی؟ سیدھی بات، لوگوں کے ضمیر کو جھکجھور دینے والی. مثلا جب یزید نے امام نے اجازت چاہی کہ میں کچھ کہوں تو یزید نے منع کیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، یہ تو اسیر ہے، کیا کہہ سکتا ہے ایسا، جانے دیجیے. امام جاتے ہیں اور جانے کے بعد
جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو خطبہ شروع کرتے ہیں کیسے؟ انا ابن المکہ والمنا، کہ میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں. انا ابن رسول اللہ، انا ابن علی ابن ابی طالب. اب جب بات اس طرح سے شروع کی کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، تو مجھے بتائیے کیا مکہ، کعبہ اور مینا کسی کے لیے نا آشنا شے ہیں کہ آشنا ہے؟ تو سوالیہ نشان سب سوالیہ نشان سے امام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آخر یہ کون ہے کہ جو اپنے آپ کو مکے اور مینا اور خانہ کعبہ کا فرزند کہہ رہا ہے. اس کا مطلب اس کا کوئی ایسا تعلق ہوگا کہ جو کیا ہے، جو اس بات کا یہ دعوے دار ہے. اور اسی بات نے امام کی طرف لوگوں کو کیا کر دیا؟ متوجہ کر دیا. وہ جو پورا خطبہ ہے امام کا بہت زبردست ہے، میں نے کئی سال پہلے مجلس میں پڑھا ہے اس کو، دیکھتے ہیں سنو گے. چلے انشاءاللہ. آپ نے اس سفر کے دوران اپنی شعلہ بار تقریروں کے ذریعے، اب جب امام نے خطبہ شروع کیا تو دربار کا منظر بدل گیا. جب منظر بدلا تو یہاں تک کہ یزید نے کیا کہلوائی؟ اذان کہلوائی، تاکہ امام کے خطبے کو روکا جا سکے. صحیح، تقریروں کے ذریعے سے. جب اذان بھی کہلوائی تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ یہ جو محمد کا نام لیا جا رہا ہے، بتائیے تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ یزید کی حکومت کو رسوا کیا اور شام سے واپسی کے بعد شہر مدینہ میں قیام کیا. اب یہ قیام کون سا قیام ہے مولانا؟ یہ ٹھہرنے والا قیام ہے. لفظ ایک ہے لیکن معنی دو ہے. یہاں تک کہ 94 یا 95 ہجری میں شہادت پر فائز ہوئے. 95 ہجری ہم لوگ جو مناتے ہیں شہادت، کون سی مناتے ہیں؟ 95 ہجری. صحیح ہے. امام کی شہادت کتنا کب ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 25 محرم سن 95 ہجری. اور مشہور قبرستان بقیع میں اپنے چچا امام حسن کی علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے. صحیح ہے. پہلے امام حسن کی قبر آتی ہے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ چاروں قبریں ایک ساتھ ہیں اور جناب فاطمہ کی الگ ہے. صحیح ہے. آپ کے دور کے خلفاء، یہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. صحیح ہے کہ آپ کے دور کے خلفاء کون تھے. چونکہ یہ بریکٹ میں جو باتیں آ رہی ہیں ان کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے، چونکہ ان کے اندر بھی کبھی کبھی کوئی بہت مہم چیز پوشیدہ ہوتی ہے. تو ابھی جو ہم نے امام کے بارے میں پڑھا یہ آپ کے کیا تھے؟ مختصر حالات زندگی، ایک پوری زندگی کا خاکہ کہ جب پیدا ہوئے تو کن حالات میں رہے. 40 میں آپ کے چچا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، ارے آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی. 50 میں امام حسن مجتبیٰ کی، اور سن 61 میں آپ کے والد بزرگوار جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی. اور سخت حالات میں آپ نے کیا کیا ہے؟ امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے. اور کربلا سے کوفہ اور کوفے کے شام اور شام کے اندر ایک شولاور تقریر کہ جو یزید کو رسوا کرنے کے لیے کام آئی. اور اس کے بعد مدینے میں رہے، آپ نے قیام کیا اور وہاں آپ نے باقی زندگی گزاری. وہیں آپ کی شہادت واقع ہوئی. اور کہاں دفن ہوئے؟ جنت البقیع. صحیح ہے. جنت البقیع میں کس کے برابر میں؟ اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے برابر میں دفن کیے گئے. والحمدللہ رب العالمین.